ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محرم اور حرام کا مہینہ شروع ہے. اس ماہ مبارک کے اندر بے شمار واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک واقعہ کربلا میں ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر میں پہنچے، بیمار ہو گئے. بیماری کے عالم میں بہت سارے لوگوں کا آنا شروع ہو گیا، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کی اس وقت کی طبیعت کی جو حالت ہے، جو کیفیت ہے، وہ بچنے کی نہیں ہے، تو مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دینے شروع کر دیے. ان میں سے ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ حضرت آپ اپنے صاحبزادگان میں سے کسی ایک کی ذمہ داری لگا دیں، خلافت آپ سبوت کر دیں، کسی ایک کو آپ اپنی زندگی میں امیر مقرر فرما دیں، تو اس سے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. اور کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹوں میں سے یزید کو خلافت دے دیں، یزید کو اپنے جگہ قائم مقام امیر مقرر کر دے، چونکہ وہ تیز تراڑ بھی ہیں، وہ چلاک بھی ہیں، وہ کاموں کو بھی جانتا ہے، وہ لوگوں پر حاوی بھی ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے بیٹوں میں سے یزید کو امیر بنائیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو خلیفہ بنایا نہیں، یزید کو اپنے قائم مقام بٹھایا نہیں، یزید کو امیر بنایا نہیں، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری اوقات میں یزید کو پاس بلا کر کے ایک وصیت فرمائی. وہ وصیت یہ تھی کہ میرے جانے کے بعد آپ نے 3 حضرات کے پاس جا کر کے خلافت کو پیش کرنا ہے. اگر وہ تسلیم کر لیں تو آپ خلیفہ بن گئے، اگر وہ انکار کر دیں اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھ جانا، آپ خلیفہ نہیں ہوں گے. وہ 3 حضرات کون ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 3 بڑے صحابہ ہیں. ان کے پاس اپنی خلافت کو پیش کر دو، اگر مان جائے تو آپ امیر بن گئے، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو چپکے سے اپنے گھر بیٹھ جانا. اسی اسلام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ قریب کے علاقے میں خطوط اور پیغامات بھیج دیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کر لیا ہے. غلط. اس وقت حضرت انتقال کر چکے ہیں. انتقال کے بعد اس میسج، اس پیغام کو چلایا گیا، چونکہ قریب کے علاقے یزید کی کارکردگی سے واقف تھے، اس لیے جلدی جلدی ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. لیکن جو مشکل پوائنٹ اٹھا وہ یہ تھا کہ کوفہ کے آس پاس مضافات کے علاقے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو کون قائد کرے؟ یزید نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا مدینہ منورہ میں. وہاں پر ولید بن عتبہ یہ گورنر تھے، ان کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو قائد کرنا ہے یزید کی خلافت پر بیعت کرنے کے لیے. اب وہاں پر ولید بن عتبہ نے کیا کیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگوں کو بھیجا کہ ان کو گورنر ہاؤس بلایا جائے. جب پیغام پہنچا
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائے، ہم کل حاضری دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نوجوان صحابہ کو لے کر کے جب گورنر ہاؤس میں آئے تو انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اچھا مجھے سوچنے کا موقع دو۔ جب وہاں سے باہر نکلے، اب ان کا ایک مشیر تھا، مشیر مہران بن احمد، انہوں نے ولید بن عتبہ سے کہا ارے یہ شخص تو نکل گیا، تلوار اٹھاؤ، گردن اڑاؤ، معاملہ ہی صاف ہو جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں یہ آواز پڑی، واپس پلٹے اور فرمانے لگے مجھے خیال آتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت انتقال کر چکے ہیں اور تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ہمیں آمادہ کرنا چاہتے ہو۔ کھلے عام اعلان کرتا ہو میں مظلوم کے شانہ باشانہ تو بڑا ہو سکتا ہو، ظالم کا ساتھ کبھی بھی نہیں دوں گا۔ اور تلوار یہاں سے نکال کر کے چل پڑے اور کہا کہ جو امام حسین کا راستہ روکنا جانتے ہیں وہ راستہ روک کر کے دکھائے۔ واپس پلٹے، اپنے پورے خاندان کو جمع کیا اور جمع کر لینے کے بعد مواجہ شریف پر آ کر کے نبی علیہ السلام پر درود سلام پیش کیا اور مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ مکہ مکرمہ میں بڑے اکابر صحابہ سے مشورہ کیا، کیا کہتے ہو میں کوفہ جاؤں یا نہ جاؤں؟ حضرات نے مشورہ دیا آپ نہ جائے، کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، بے وفائی کر جائیں گے۔ اب وہاں سے خطوط آنے شروع ہو گئے، تاریخ میں لکھا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنے خطوط جمع ہوئے 3 بوریاں پڑ گئی۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو خاص بلایا، جائے کوفہ میں قاصد بن کر کے جائے، وہاں کے حالات کو معلوم کر کے بتلائے۔ امام حسین نے جس وقت مسلم بن عقیل کو بھیجا، اگلے دن پتا چلا کہ کوفہ کے اندر 18,000 مسلمانوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور انہوں نے خط بھیجا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ حضرت آپ مکہ سے روانہ ہو جائے۔ جس وقت آپ مکہ سے پورے خاندان کو لے کر کے نکلے، راستے میں فرزند شاعر ملے، کوفہ سے آ رہے تھے، حضرت آپ کدھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہاں خط ملا ہے، کوفہ جانا ہے، وہاں کے مسلمان ہمارے انتظار میں ہے۔ ارے کوفہ کے مسلمانوں کی دل آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ کہاں وہاں سے خط ملا ہے، مسلم بن عقیل نے خط بھیجا ہے کہ آپ تشریف لے آئے۔ کہاں مسلم بن عقیل پہلے دن جب ظہر کی نماز پڑھائی 18,000 مسلمان ساتھ تھے، دوسرے دن 40,000 تک تعداد پہنچی۔ اب جب میں وہاں سے نکلا ہوں کوفہ کے ایک چوک میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش میں نے ایک درخت کے ساتھ لٹکتے ہوئے دیکھا ہے۔ شام میں یزید کو پتا چلا، مسلم بن عقیل تشریف لائے اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ساتھ ہو گئی۔ اس وقت عبید اللہ بن زیاد کی طرف پیغام بھیجا، آپ اپنے علاقے کی بھی گورنر ہیں اور کوفہ میں جا کر کے گورنری کے سیٹ کو سنبھالو۔ اس وقت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ گورنر تھے، رات کے اندھیروں میں ان کو معزول کر دیا اور فجر میں کے وقت میں اعلان کر دیا جو قبیلے کے سرداران ہیں وہ ذرا میرے پاس آ جائے۔ جتنے بڑے بڑے سردار تھے وہ ان کے پاس جمع ہو گئے، عبید اللہ بن زیاد کے پاس۔ فجر کے بعد انہوں نے درہم اور دینار کو تقسیم کرنا شروع کر دیا اور کہا آپ کے قوم قبیلے سے جو لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں ان سے پیچھے ہٹا دو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ آخری دن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ظہر کی نماز پڑھائی 10,000 کا مجمع ساتھا، جب مغرب کی نماز پڑھائی 5,000 لوگ پیچھے کھڑے تھے، جب سلام پھیرا ایک آدمی بھی پیچھے کھڑا نہیں تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کیا اور گورنر ہاؤس کی مینار پر چڑھایا، وہاں سے منہ کے بل نیچے گرایا، گردن ٹوٹ گیا اور شہید ہو گئے۔ لیکن شہادت سے پہلے کہا 3 باتیں ہیں میری، یہ کچھ ویسے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک صاحب کا مقروض ہو،
वापस कर दिए जाए, कोफा में मेरा एक रिश्तेदार है, मेरे लाश को उनके हवाले कर दिया जाए, एक खत लिखने का मौका दो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास रवाना कर देता हो। भाई आप कोफा में ना आए, यहाँ के लोग बेवफा है। उन्होंने कहा हमें एक बात भी मंजूर नहीं है। इसी हाल में उनको शहीद कर दिया गया और इबरत के लिए उनकी लाश को एक चौक में दरख्त के साथ लटका दिया गया कि ताकि वो लोग इबरत हासिल करें जो मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ खड़े हुए थे। अब उसके बाद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हुर बिन यजीद को पास बुलाया और एक फौज का दस्ता देकर के रवाना कर दिया कि रास्ते में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहां कहीं मेरे रोक दो, आगे बढ़ने नहीं देना। अगर वो कोफा में पहुंच गए ये मुसलमान तो फिर उनके साथ हो जाएंगे, लिहाजा बड़ा नुकसान होगा। इस बड़े नुकसान से बचने के लिए जहां कहीं मेरे वहीं रोक दो। अब जिस वक्त करबला के मैदान में उतरे, देखा कि सामने एक सिपाही सालार फौज का एक दस्ता लेकर के खड़ा है। आपने साथियों से पूछा ये कौन सी जगह है? एक साथी ने बताया कि हजरत ये तो करबला का मैदान है, कहा यहीं पर पड़ाव कर दो। हुर बिन यजीद आगे बढ़े, सलाम किया और कहा दो बातें हैं। कहा क्या? कहा यजीद के हाथ पर बैत कर लो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। आपने कहा मुझे यजीद से बिलफुशाफा मुलाकात की इजाजत दो या फिर हमें वापस जाने की इजाजत दो। कहा दोनों बातों में से एक बात भी कबूल नहीं। कहा अच्छा फिर हमें भी कोई मंजूर नहीं। हुर बिन यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ पैगाम भेजा, वो किसी बात पर आमादा होने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा इनका खाना पीना रोक दो, छोटे छोटे बच्चे साथ हैं, जब बच्चों के हाथ ये दम होंगे खुद ब खुद तस्लीम हो जाएंगे। 3 दिन तक खाना पानी बंद कर दिया गया और फिर उन्होंने कहा कि अब क्या कहना चाहते हो और क्या करना चाहते हो? इनने कहा कि हमें कोई बात मंजूर नहीं है। पैगाम भेजा, वो किसी बात पर आमादा होने के लिए तैयार नहीं है। आपने पीछे से उमैर बिन साद को 10,000 का लश्कर देकर के भेजा कि अब इस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर काट करके हमारे पास लेकर के आना है। उमैर बिन साद 10,000 का लश्कर लेकर के करबला के मैदान में उतरा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले दिन जब ज़ुहर की नमाज पढ़ाई, आगे इनके सफे और पीछे हुर बिन यजीद की पूरी फौज आकर के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इब्तिदा में नमाज पढ़ रहे। जब आपने सलाम फेरा, पीछे यूं मुड़ करके देखा और कहा तलवारें हमारे लिए निकली है और नमाज हमारे इब्तिदा में अदा कर रहे हो। तो हुर बिन यजीद खड़े हुए, उन्होंने कहा हजरत हमें पता है कि नवासा या रसूल बड़ी शान वाला है, लेकिन क्या करें हम भी किसी के हाथ मजबूर हो चुके हैं। अब जब उमैर बिन साद 10,000 का लश्कर लेकर के पहुंचे इनके ऊपर हमला और होने के लिए, तो हुर बिन यजीद आगे खड़े हुए, अरे आप मुझे ये बताए कि आप लोगों ने इनके ऊपर हमला और होना है? हाँ जी हाँ। कहा आपको नहीं पता है आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये मेरे नवासे, ये मेरे बेटे जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे, आपकी तलवारें इन पर चलेगी? कहा जी हाँ चलेगी। आपने नहीं देखा फर्ज नमाज में सजदे की हालत में हसन ऊपर चढ़ा हुआ, हुसैन नीचे घुसा हुआ, सहाबा आकर के फर्ज नमाज में रोकने की कोशिश करते थे, पीछे हटाने की कोशिश करते थे। नबी सलाम ने फर्ज नमाज में यूं हाथ से इशारा करके फरमाया मेरे बच्चों को कुछ न कहना, अरे तुम्हारी तलवारें इनके लिए तेज हो गई है। उमैर बिन साद कहने लगे अरे क्या करे, अभी हुकूमत भी तो करनी है, हुकूमत भी तो चलानी है, हुकूमत के लिए तो कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए हम देने के लिए तैयार हैं। हुर बिन यजीद उसी वक्त मर्दे मुकाबिल में खड़े हो गए और फिर कहने लगे अरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गर्दन पर तलवार चलाना बाद में होगी, पहले हुर बिन यजीद की गर्दन तोड़ा। हुर बिन यजीद अब अभी भी जाएंगे कोफा,
جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے، اس کے قدمین شریفین میں حور بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار بھی آپ کو ملے گا۔ اور پھر انہوں نے زوردار حملہ کر دیا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو شہید کر دیے۔ شمر آئے اور جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں نیچے گرے اور سیدھا سجدے میں گئے تو شمر آئے، انہوں نے سر کو کاٹ کر دیا، سر کو کاٹا اور پھر نیزے پر چڑھایا اور یوں بلند کر دیا۔ ایک صاحب نے ایک نعرہ بلند کر دیا، واہ حسین واہ، یہ کیسا سر ہے آپ کا جو کٹنے سے پہلے بھی بلند تھا، کٹنے کے بعد بھی ہم سے بلند ہو رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس قربانی سے، اس شہادت سے آنے والی انسانیت کو، آنے والے مسلمانوں کو یہ میسج اور یہ پیغام دیا، او بھائی غلام نہیں بننا، ظالم کے شانہ باشانہ کھڑا نہیں ہونا، ہمیشہ مظلوم کے شانہ باشانہ کھڑے ہو جاؤ، دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم کسی ظالم کے ظلم سے دب گئے اور غلامی اختیار کر دی، دنیا میں بھی ہمیشہ کے لیے ذلیل رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی ہماری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ پاک مسئلہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔